بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ جب کسی بندے کو بے پناہ دولت عطا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی روحانی تربیت کے لیے اسے 3 کٹھن آزمائشوں کے کڑوے گھونٹ ضرور پلاتا ہے۔ بڑی دولت آنے سے پہلے یہ 3 تکلیفیں انسان کو ہر صورت ملتی ہیں۔ زندگی کے سفر میں اگر کبھی آپ کو یہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک صورتحال درپیش ہوں تو پریشان ہونے کے بجائے سمجھ جائیں کہ اب غیب سے مال و زر کی آمد کے بند دروازے کھلنے والے ہیں۔ دولت کی فراوانی سے پہلے یہ 3 تکلیفیں لازمی آتی ہیں۔ پہلی تکلیف یہ ہے، معزز ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس بات پر گہرائی سے غور کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی تقدیر راتوں رات کیسے بدل جاتی ہے؟ وہ لوگ جو کل تک فٹ پاتھوں پر تگ و دو کر رہے تھے، آج ان کے پاس مہنگی گاڑیاں، عالیشان بنگلے اور معاشرتی وقار کیسے آ گیا؟ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ خوشحالی آنے سے پہلے زندگی یکایک بہت بوجھل اور مشکل کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا یہ واقعی بدقسمتی ہے یا کسی عظیم الشان کامیابی کی الہی پیشین گوئی؟ لوگ اکثر یہ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ جب حالات تنگ ہو جائیں تو شاید اللہ ان سے روٹھ گیا ہے، لیکن سچی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ جب آپ کی روح کرب کے سمندر سے گزر رہی ہوتی ہے، جب آپ کی دن رات کی محنت بے اثر لگتی ہے اور جب آپ ہر دہلیز سے خالی ہاتھ لوٹتے ہیں، تو یاد رکھیں یہی وہ نازک لمحہ ہوتا ہے جب لوح محفوظ پر آپ کے لیے کچھ بہت عظیم لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پروردگار آزمائش کے پردوں میں بہت بڑا انعام چھپا دیتا ہے۔ دولت، مقام اور حقیقی خوشحالی کبھی حادثاتی طور پر نہیں ملتی۔ اللہ ہر اس بندے کو جسے وہ مالدار بنانے والا ہوتا ہے پہلے 3 کڑوے گھونٹ ضرور چکھاتا ہے۔ یہ 3 ایسی تکلیفیں ہیں جن سے گزرے بغیر کوئی بھی انسان کامل انسان یا رتبہ نہیں پا سکتا۔ یہ تکلیفیں باطن کو چھلنی کرتی ہیں، انا اور کبر کو جڑ سے مٹاتی ہیں اور انسان کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ آنے والی نعمتوں کو ٹھیک سے سنبھال سکے، وہ ان نعمتوں کے نشے میں خود کو برباد نہ کر دے۔ خالق کائنات چاہتا ہے کہ آپ اندر سے اتنے مستحکم ہو جائیں کہ جب دولت آئے تو وہ آپ کو بگاڑے نہیں بلکہ آپ کی شخصیت کو مزید سنوار دے، کیونکہ دولت دینے سے پہلے رب آپ کو اس دولت کے لائق بناتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ ان کٹھن لمحوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ وہ درد سہ سکتے ہیں جو انعام کا راستہ کھولتا ہے؟ یاد رکھیے، جس پر اللہ مہربان ہوتا ہے اسے پہلے عاجزی کی بھٹی میں توڑنا پڑتا ہے، اور جسے وہ اپنی محبت میں توڑتا ہے اسے آخرکار ایک نئی شان سے بنا بھی دیتا ہے۔ آج ہم ان 3 تکلیفوں کا ذکر کریں گے جن کے بغیر پائیدار خوشحالی ناممکن ہے، اور بڑی دولت کبھی نہیں آتی۔ دولت ملنے سے پہلے یہ 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 1، تنہائی کا شدید کرب۔ جب اللہ آپ کو دولت مند بنانا چاہتا ہے تو وہ آپ کو دنیا سے کاٹ کر بالکل تنہا کر دیتا ہے۔ آپ کے دوست، قریبی رشتہ دار اور تمام رونقیں آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو خاص مال و زر دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کے گرد و پیش کے ماحول کو یکسر تبدیل کر دیتا ہے۔ زندگی کے تمام رنگ جیسے پھیکے پڑ جاتے ہیں، محفلوں کی چہل پہل جیسے ختم ہو جاتی ہے، قریبی دوستوں کے لہجوں میں بھی اجنبیت آ جاتی ہے اور رشتہ داروں کی گفتگو میں وہ خلوص باقی نہیں رہتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات بدل گئی ہو، مگر حقیقت میں دنیا نہیں بدلتی بلکہ اللہ آپ کو بدل رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو ایک ایسی تنہائی میں لے آتا ہے جہاں نہ کسی کی جھوٹی ہمدردی ہو، نہ کسی کی دنیاوی صحبت ہو۔ وہاں بس آپ رہ جاتے ہیں، آپ کے تڑپتے ہوئے آنسو، آپ کی گہری سوچیں اور آپ کا رب۔ یہی گوشہ نشینی دراصل خوشحالی کے سفر کا پہلا زینہ ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب تک آپ لوگوں کے سہاروں پر بھروسہ کرتے رہیں گے آپ اپنی باطنی طاقت کو
کبھی نہیں پہچان پائیں گے، اس لیے وہ آپ کو سب سے جدا کرتا ہے تاکہ آپ اپنی اصل بنیاد کی طرف لوٹ سکیں۔ آپ یہ سبق سیکھیں کہ حقیقی سہارا صرف اللہ کی ذات ہے، رزق کا دروازہ صرف وہی کھولتا ہے اور عزت کا مالک بھی وہی ہے۔ شروع میں یہ تنہائی بہت اذیت ناک لگتی ہے، دل چاہتا ہے کہ کوئی بات کرے، کوئی حالات کو سمجھے، مگر ہر بار آپ کو صرف خاموشی ہی ملتی ہے، وہ خاموشی جو چیخوں سے زیادہ شور مچاتی ہے۔ اور یہی وہ قیمتی لمحہ ہوتا ہے جب آپ دل کی گہرائی سے پکارتے ہیں، یا اللہ میں تنہا ہو گیا ہوں۔ اللہ آپ کی یہی عاجزانہ پکار سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زبان سے نکلے کہ اب میں صرف اور صرف تجھ پر تکیہ کرتا ہوں۔ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو سمجھ لیں کہ کامیابی کا دروازہ کھلنے والا ہے، کیونکہ تنہائی انسان کو توڑتی نہیں بلکہ تراشتی ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر خالص بنتا ہے، ویسے ہی انسان تنہائی کے درد سے گزر کر روحانی طور پر مضبوط اور خالص بنتا ہے۔ وہ لمحات جب آپ کو لگے کہ اب کوئی مددگار نہیں بچا، دراصل وہی لمحے ہوتے ہیں جب اللہ سب سے زیادہ آپ کے قریب ہوتا ہے۔ وہ آپ کی خاموشی کو سنتا ہے، آپ کی بے چین نیندوں کو سکون دیتا ہے اور آپ کے دل میں نئی راہیں پیدا کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ کی سوچ میں گہرائی اور دعاؤں میں پختگی آ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں کے بدلتے رویوں سے نہیں ڈرتے، بلکہ آپ کے اندر ایک پہاڑ جیسا یقین جاگ اٹھتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہی یقین آپ کو نئی طاقت دیتا ہے، اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ اب آپ مضبوط ہو گئے ہیں، اب آپ لوگوں کے محتاج نہیں رہے، اب آپ اس کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، تو وہ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہی دنیا جس نے آپ کو اکیلا چھوڑا تھا، وہی آپ کو دوبارہ ڈھونڈنے لگتی ہے۔ وہی دوست، وہی رشتے، وہی لوگ آپ کی کامیابی کے قصے سنانے لگتے ہیں، مگر اس وقت تک آپ وہ پرانے کمزور انسان نہیں رہتے، بلکہ آپ مکمل بدل چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو دولت کے ساتھ ساتھ اللہ نے وہ شعور بھی دے دیا ہوتا ہے جس سے آپ کو حقیقی عزت کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ اب جانتے ہیں کہ یہ سب کسی انسان کی مہربانی نہیں بلکہ اس رب کی قدرت ہے جس نے آپ کو تنہائی کے کٹھن امتحان سے گزارا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو دولت دیتا ہے تو صرف مال نہیں دیتا، بلکہ اسے استعمال کرنے کی عقل، سنبھالنے کا صبر اور بڑھانے کا شکر بھی دیتا ہے۔ مگر یہ سب حاصل کرنے کے لیے آپ کو تنہائی کے مشکل راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کے ارادوں کی آزمائش کی جاتی ہے۔ کوئی اس درد میں ہمت ہار جاتا ہے اور کوئی نکھر جاتا ہے۔ جو نکھر جاتا ہے وہی اللہ کے نزدیک دولت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی حکمت بہت گہری ہے۔ وہ آپ کو عارضی تکلیف دیتا ہے تاکہ آپ کے دل کو نرم کرے۔ وہ تنہا کرتا ہے تاکہ آپ کی توجہ اپنی طرف موڑے۔ وہ خاموشی دیتا ہے تاکہ آپ اس کی غیبی آواز کو سن سکیں، اور جب آپ اس کی آواز کو پہچاننے لگتے ہیں تو پھر دولت آنا کوئی بڑی بات نہیں رہتی، پھر دولت آزمائش نہیں بلکہ انعام بن جاتی ہے۔ لہٰذا جب کبھی آپ کی زندگی میں ایک عجیب سی خاموشی اور بے سبب تنہائی چھانے لگے تو گھبرانا مت، یہ اشارہ ہے کہ آپ کے حق میں کچھ بہت بڑا لکھا جا چکا ہے۔ اللہ آپ کو تیار کر رہا ہے، آپ کو نکھار رہا ہے اور دنیا کے شور سے کاٹ کر اپنی خاص بارگاہ میں کھڑا کر رہا ہے۔ آپ کا کام اس وقت صرف ایک ہی ہے، صبر کریں، شکر کریں اور کامل یقین رکھیں، کیونکہ تنہائی ہمیشہ محرومی نہیں ہوتی بلکہ آنے والی عظیم نعمتوں کی اطلاع ہوتی ہے۔ اور جب وہ مبارک لمحہ آتا ہے کہ دولت، عزت، سکون اور خوشحالی سب آپ کی دہلیز پر اترتے ہیں، تو آپ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر روتے ہوئے یہی کہتے ہیں، اے میرے مہربان اللہ، اگر تُنہیں مجھے اس تنہائی کے کرب سے نہ گزارا ہوتا
تو میں کبھی یہ حقیقت جان ہی نہ پاتا کہ اصل سکون، اصل دولت اور اصل تعلق صرف اور صرف تیرے ساتھ ہے۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 2، صبر کی کڑی آزمائش۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر وہ خاص دروازہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمت داخل ہوتی ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس پر کھڑے ہو کر انسان کو اپنی ساری توانائیاں، امیدیں، خوف اور خواہشیں آزمائش کی دہکتی ہوئی بھٹی میں ڈالنی پڑتی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ صبر وہ مقام ہے جہاں سے رب کی رحمت داخل ہوتی ہے، مگر یہ دروازہ اتنی آسانی سے نہیں کھلتا، بلکہ اس کے آگے کئی طوفان، کئی اندھیرے اور کئی آنسو ہوتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو نوازنے والا ہوتا ہے تو وہ آپ کے صبر کا امتحان لیتا ہے، کبھی کاموں میں تاخیر کے ذریعے، کبھی کسی محرومی کے ذریعے، کبھی آپ کی عزیز چیز کو آپ سے چھین کر آپ دعا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، مگر دروازے بظاہر بند رہتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کے اندر 2 متضاد آوازیں جنم لیتی ہیں، ایک کہتی ہیں چھوڑ دو، کچھ نہیں ہونے والا، دوسری کہتی ہیں رکو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جو انسان اس دوسری آواز کو مان لیتا ہے وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف منہ بند رکھ کر خاموش رہنا نہیں، بلکہ اپنے دل کے اندر بغاوت نہ آنے دینا ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ دل میں درد بھی ہو، آنکھوں میں آنسو بھی ہو، مگر زبان سے اللہ پر شک کا ایک لفظ نہ نکلے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں اللہ اپنے بندے کے ایمان کو تولتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بندہ نعمت پر شکر کرتا ہے یا زحمت کی حالت میں بھی یقین رکھتا ہے۔ صبر کی آزمائش میں وقت بہت سست چلتا ہے، لمحے پہاڑ بن جاتے ہیں، ہر دعا کا جواب تاخیر میں لپٹا محسوس ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ دیر ضرور کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ جب وہ دیتا ہے تو اس طویل انتظار کا بہترین بدل بھی عطا کرتا ہے۔ وہ آپ کو وہ چیز دیتا ہے جو شاید آپ نے مانگی بھی نہ ہو، مگر وہ آپ کے مستقبل کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ کبھی رزق میں رکاوٹ آتی ہے، کبھی صحت میں، کبھی رشتوں میں، تو کبھی عزت پر حرف آتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں یہ دکھ صرف میرے ساتھ ہی کیوں ہے، مگر حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو توڑ نہیں رہا، بلکہ وہ آپ کو فولادی طاقت دے رہا ہے، آپ کو اس قابل بنا رہا ہے کہ جب دولت آئے تو آپ اس کے غرور میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ مزید عاجزی سے شکر میں جھک جائیں۔ دولت سے پہلے صبر کی آزمائش اسی لیے آتی ہے تاکہ آپ کا دل نرم ہو جائے، آپ جان سکیں کہ کمی اور تکلیف میں بھی اللہ کی حکمت موجود ہے۔ جب آپ یہ سیکھ جاتے ہیں تو دولت آپ کو بگاڑ نہیں سکتی، پھر آپ کا پورا رویہ بدل جاتا ہے۔ پہلے آپ چھوٹی چیزوں کی کمی پر شکوہ کرتے تھے، اب آپ خاموشی سے مسکرا کر کہتے ہیں میرا رب بہتر جانتا ہے۔ یہ جملہ آپ کے ایمان کی علامت بن جاتا ہے، اور یہی ایمان رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ صبر کا سفر طویل ضرور ہے مگر بے مقصد نہیں۔ اللہ ہر دن آپ کو تراشتا ہے، آپ کے اندر سے غرور، خود غرضی اور بے صبری نکالتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اب آپ خالص ہو گئے ہیں تو پھر وہ ایسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جگہ فرمایا، جو شخص صبر کی مٹھاس چکھ لیتا ہے وہ دنیا کے ہر زہر کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہی صبر کا کمال ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا پھر بھی آپ کے دل میں ایک امید باقی رہتی ہے۔ جب سب دروازے بند نظر آتے ہیں، جب تمام کے تمام دروازے بند ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کی آنکھوں میں یقین کا دیا جلتا ہے، اور یہی دیا ایک دن آپ کو منزل تک لے جاتا ہے۔ صبر کی آزمائش اکثر اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب کامیابی صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہوتی ہے، لیکن انسان تھک کر مڑ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں تھوڑا سا اور روکا تھا تاکہ تمہیں بڑا انعام دے سکوں، تم نے صبر نہ کیا، جو تھوڑا سا مزید ٹھہر جاتا وہ سب کچھ پا لیتا۔ صبر کی آزمائش
آپ کے ایمان کا پیمانہ ہے۔ اللہ آپ کو دکھ دیتا ہے، لیکن مقصد یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں یا اس کے قریب آتے ہیں۔ جو دکھ میں بھی اس کی طرف پلٹتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، اور جب وہ خاص بندہ بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دروازے ایسے کھولتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دولت صبر کے بعد ملتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ وہ مال صرف بینک اکاؤنٹ نہیں بھرتا بلکہ دلوں میں سکون بھر دیتا ہے۔ اس دولت میں تکبر نہیں ہوتا بلکہ شکر کی خوشبو ہوتی ہے۔ لہذا جب زندگی میں سب کچھ سست چلنے لگے، دعائیں رک جائیں، خواب ادھورے رہ جائیں، تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص امتحان میں ہیں۔ آپ کے لیے دروازہ تیار ہے، بس تھوڑا سا مزید صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر ہمیشہ دیر سے رنگ دکھاتا ہے، مگر جب دکھاتا ہے تو پوری زندگی کا رنگ ہی بدل دیتا ہے۔ آخرکار جب وہ لمحہ آتا ہے کہ آپ کی دعائیں پوری ہوتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، محنت رنگ لاتی ہے، تو آپ ایک ہی بات کہتے ہیں، اے اللہ، اگر میں نے اس صبر کے دنوں میں ہمت نہ کی ہوتی تو آج میں کبھی یہ خوشی نہ دیکھ پاتا۔ دولت سے پہلے اللہ آپ کو صبر سکھاتا ہے تاکہ آپ دولت کے شکر گزار بن سکیں۔ وہ روک کر دراصل آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے، اور جب آپ تیار ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت داخل ہوتی ہے۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 3، پے در پہ ناکامیوں کا سامنا۔ ناکامی دراصل انجام نہیں بلکہ ایک نئے آغاز کا نام ہے۔ یہ وہ استاد ہے جو انسان کو سکھاتا ہے کہ کامیابی کی قدر کیسے کرنی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو انسان کو توڑ کر دوبارہ بناتا ہے، اسے زمین پر گرا کر زیادہ مضبوطی سے کھڑا کرنا سکھاتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ناکامی اختتام ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ناکامی انجام نہیں، آغاز ہے، ایک نئے سفر کا، ایک نئے زاویے کا۔ اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے، اور بنیاد کبھی آسانی میں نہیں بنتی۔ وہ انسان کو میدان میں اتارتا ہے، ہارنے دیتا ہے، رلنے دیتا ہے، ٹھوکر لگواتا ہے، تاکہ جب وہ کامیابی آئے تو وہ غرور کے بوجھ سے زمین پر نہ گرے بلکہ شکر کے سجدے میں جھک جائے۔ ناکامی وہ استاد ہے جو وہ سبق پڑھاتا ہے جو کامیابی کبھی نہیں سکھا سکتی۔ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ کس پر بھروسہ کرنا ہے، کس سے فاصلے رکھنے ہیں، اور اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت کیسے بنانا ہے۔ جب سب راستے بند ہوتے ہیں تب ایک اندرونی راستہ کھلتا ہے، وہ راستہ جو آپ کو خود تک اور رب تک لے جاتا ہے۔ ہر ناکامی آپ کے اندر نیا شعور پیدا کرتی ہے۔ جب آپ گرتے ہیں تو آپ اپنی صلاحیتوں کا اندازہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ میں برداشت کتنی ہے، آپ کے اندر کتنا یقین ہے، آپ کے دل میں ایمان کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کو خود سے متعارف کراتا ہے۔ اکثر لوگ پہلی ناکامی پر ہمت ہار دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کی قسمت نہیں تھی، مگر اصل بات یہ ہے کہ اللہ جب بڑی کامیابی لکھتا ہے تو پہلے چھوٹی ناکامیوں کے ذریعے آپ کو بڑا بناتا ہے۔ وہ آپ کے صبر، آپ کی نیت اور آپ کے جنون کو پرکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ اس خواب کے کتنے وفادار ہیں جس سے آپ نے مانگا ہے۔ ناکامی آپ کو بے نقاب کرتی ہے، دنیا کے سامنے نہیں بلکہ آپ کے اپنے سامنے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کہاں غلطی کی ہے، کہاں جلدی کی ہے، کہاں دعا میں اخلاص کم تھا۔ یہ آپ کو وہ شعور دیتی ہے جو کامیابی کے وقت آپ کو سنبھال کر رکھتا ہے، اور جب آپ دوبارہ اٹھتے ہیں تو آپ پہلے جیسے نہیں رہتے، آپ بدل چکے ہوتے ہیں۔ آپ میں وہ گہرائی آ چکی ہوتی ہے جو صرف ہار کے بعد ملتی ہے۔ اللہ کے نظام میں ناکامی اتفاق نہیں، تربیت ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ کامیابی کے لیے صرف محنت نہیں بلکہ برداشت، یقین
اور مسلسل امید بھی چاہیے۔ یہ آپ کے دل سے غرور کا زہر نکالتی ہے اور عاجزی کا رس بھر دیتی ہے، تاکہ جب دولت آئے تو آپ خود کو بڑا نہ سمجھیں بلکہ اللہ کو بڑا سمجھیں۔ یاد رکھیں، ناکامی دراصل کامیابی کی سیڑھی ہے۔ ہر ٹھوکر آپ کو اوپر لے جا رہی ہوتی ہے۔ ہر بند دروازہ دراصل ایک ایسے دروازے کا اشارہ ہوتا ہے جو ابھی آپ نے دیکھا نہیں۔ اللہ آپ کو وہاں سے روکتا ہے جہاں آپ کے لیے نقصان ہوتا ہے، تاکہ وہاں لے جائے جہاں آپ کے لیے رحمت چھپی ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر کامیاب شخص نے پہلے ناکامیوں کا سامنا کیا۔ وہ گرا، ٹھہرا، پھر اٹھا۔ ناکامی نے اسے سمجھایا کہ دولت ملنے کے بعد غرور کیسے نہیں کرنا، عاجزی کیسے سیکھنی ہے۔ وہ لوگ جو کبھی ناکام نہیں ہوئے وہ کبھی گہرے نہیں ہوئے، کیونکہ آسانیوں میں انسان بڑا نہیں بنتا، تکلیفوں میں بنتا ہے۔ ناکامی آپ کو دو راستے دیتی ہے، یا آپ ہار مان لیں یا آپ دوبارہ اٹھ کر لڑیں، اور جو دوبارہ اٹھتا ہے وہ دولت کا نہیں بلکہ تقدیر کا فاتح بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے، میں ان بندوں سے محبت کرتا ہوں جو گر کر بھی میری طرف پلٹتے ہیں۔ ناکامیوں کے وقت آپ کے اندر کی روشنی ٹمٹماتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، مگر وہی روشنی اگر آپ سنبھال لیں تو وہ آپ کی راہ دکھانے والی بن جاتی ہے۔ اللہ آپ کو تاریکی میں رکھ کر اپنی روشنی پہنچاتا ہے۔ وہ آپ کو خالی کر کے بھرنا چاہتا ہے، آپ کو روک کر آگے بڑھانا چاہتا ہے، آپ کو توڑ کر مکمل کرنا چاہتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ ناکامی دراصل وہ زخم ہے جس سے آپ کے اندر کی روشنی نکلتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف جیتنے میں نہیں بلکہ ہار کر بھی نہ رکنے میں ہے۔ اور پھر ایک دن آتا ہے جب آپ وہی کام دوبارہ کرتے ہیں جس میں کبھی ناکام ہوئے تھے، لیکن اس بار آپ کا انداز، آپ کا یقین، آپ کا ایمان بدل چکا ہوتا ہے۔ اب آپ کی سوچ میں گہرائی، عمل میں اخلاص اور دل میں یقین ہوتا ہے، اور جب اللہ کہتا ہے اب یہ میرا بندہ تیار ہے، اب میں اسے وہ دوں گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ناکامی آپ کو روکتی نہیں بلکہ آپ کو رخ دکھاتی ہے اس سمت کا جہاں آپ کو جانا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا وہ سبق ہے جو آپ کو آنے والی دولت کی حفاظت سکھاتا ہے، کیونکہ جو انسان ناکامی دیکھ چکا ہوتا ہے وہ کبھی غرور میں نہیں جیتا، وہ ہمیشہ شکر میں جیتا ہے۔ آخرکار جب دولت آتی ہے، عزت بڑھتی ہے، مقام بنتا ہے، تو آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر وہ ناکامیاں نہ ہوتی تو میں یہ کامیابی سمجھ ہی نہ پاتا۔ آپ کے ہر آنسو، ہر شکست، ہر رات کی نیند آپ کی تکلیف کے سفر کی اینٹ تھی، اور اللہ نے ہر ٹھوکر کو آپ کے لیے سیڑھی بنا دیا۔ اس لیے یاد رکھیں، ناکامی انجام نہیں، آغاز ہے۔ یہ وہ استاد ہے جو آپ کو سکھاتا ہے کہ جب کامیابی آئے تو آپ اس کی قدر کیسے کرو۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو آپ کو دولت کے لائق بناتا ہے، اور جب آپ یہ سبق سیکھ لیتے ہو تو دولت صرف آپ کے ہاتھوں میں نہیں آپ کے دل میں بھی اترتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں ناکامیوں میں صبر، شکستوں میں ہمت اور آزمائشوں میں تیرا قرب عطا فرما۔ جب ہم گرتے ہیں تو ہمیں اٹھنے کی ہمت دے، جب روتے ہیں تو دل کو یقین دے کہ یہ آنسو کامیابی کی بنیاد ہیں۔ اے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ بصیرت دے کہ ہم اپنی ہر ٹھوکر کو تیری عطا سمجھیں، ہر نقصان میں تیرا کرم دیکھیں، ہمارے دلوں کو غرور سے پاک کر دے، اور جب کامیابی عطا کرے تو ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے رب، دولت ہمارے ہاتھوں میں رکھ، دلوں میں نہیں۔ ہمیں تیرے قرب سے نواز، نہ کہ دنیا کے مغروروں میں۔ آمین۔ یہ تینوں مراحل دراصل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک مکمل تربیتی پروگرام ہے جو انسان کو نہ صرف مادی دولت بلکہ روحانی دولت سے بھی مالا مال کرتے ہیں، اور جو ان سے گزرتا ہے وہ نہ صرف
دنیا میں کامیاب ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخ روح ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔